بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے دوران فرعون کے محل میں وہ کون سی بے باک خاتون تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے اپنی جان اور اپنی اولاد قربان کر دی؟ یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ جب فرعون متکبر ہوا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور یحییٰ کو بھی اپنی عبادت کا حکم دیا اور جو انکار کرتا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا، اسی زمانے میں اللہ نے اپنے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا سے باز آنے کی ہدایت کی۔ لہذا خود فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس لا شریک خدا پر ایمان لایا۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور گھر کے کام کاج کرنے پر مامور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ جب وہ اٹھانے لگی تو اس کے زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج ایک عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے کس کو اپنا رب مان لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں، رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ اس خاتون نے کہا، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دی۔ وہ نہایت ہی غضبناک ہوا اور اس نے خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف کہہ دیا، میں تمہیں خدا نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے اتنی استقامت اور جرأت بھرے جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرأت دوبارہ کسی شخص کو نہ ہو۔ اسے پتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت رکھتی ہے، لہذا فرعون نے خادمہ کے بچوں کو دربار میں لانے کا حکم دیا۔ پھر فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کھولا جائے۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے یہ حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتی ہوئی تیل میں ڈالا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس خادمہ کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت صبر اور استقامت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے بچے کو پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ اسے گھسیٹتے اور دھکیلتے ہوئے دیگ کے قریب لے گئے۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھے اپنا رب مانو۔ خاتون نے دلانہ نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو شیرخوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور اسے ضبط نہ رہا اور وہ زمین پر گر پڑی اور زار و قطار رونے لگی۔ وہ عظمت والا لا شریک خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا اور وہ شیرخوار بچہ جو بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ بڑی دربار میں بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں حل کی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دل میں لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈالا گیا اور یہ بے خطا معصوم و شیرخوار بچہ موت کے آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کے پیٹ چڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس خاتون کا دل پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ مگر اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے
وہ اس ختم ہونے والی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور اسے دھکیلتے ہوئے اس دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید ظاہر ہو گئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ، کیا خواہش ہے؟ عورت نے کہا، تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ ہی دفن کر دینا۔ اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر ڈالی اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات معراج کی طرف سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر کی طرف سے خوشبو آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین، یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک خادمہ تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنی اولاد اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا، جس دن انہیں دفن کیا گیا، اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں معرفت الہی کے ساتھ ساتھ بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔